السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم مذہب ناول کی ایپیسوڈ 8 سٹارٹ کریں گے۔ حیا کو اب یہاں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، یا ہادی کا اس طرح سونم سے فری ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سونم اور ہادی سمندر کے کنارے پر کھڑے ایک دوسرے سے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ کوئی لہر سونم کو گرانے کی کوشش کرتی تو ہادی فوراً ہی سونم کا ہاتھ تھام کر یہ سازش ناکام بنا دیتا۔ سونم نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، حیا نے جلدی سے اپنی نگاہ دوسری جانب پھیر لی۔ آؤ نا حیا، دیکھو سب کتنا مزہ کر رہی ہیں، تم بھی چلو۔ سونم نے حیا کو ہاتھ سے تقریباً کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے، کون کتنا انجوائے کر رہا ہے، حیا نے تنزین کہا۔ سونم کو اب سمجھ آ گیا حیا کا رویہ کیوں اتنا سرد ہے اس کے ساتھ۔ ہادی بوٹنگ میں مصروف تھا۔ سونم حیا کو کینٹین میں لے گئی۔ اتنی ناراض ہو کہ میری طرف دیکھو گی بھی نہیں؟ سونم نے حیا کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ حیا نے نظریں اٹھا کر دیکھا جن میں پانی کے قطرے باہر آنے کے لیے بے تاب تھے۔ سونم نے ایک بوسہ حیا کے گال پر دیا۔ پاگل ہے تو بھی قسم سے، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ سونم نے مشکوک نظر سے حیا کو دیکھا۔ کیا بول رہی ہو یہ سب تم؟ حیا نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ہادی سے ہی پوچھ لیتی ہوں، سونم کہتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ہادی کو کچھ نہیں پتا، حیا نے جلدی سے کہا اور پھر اپنی اس بے وقوفی پر شرمندہ ہوئی۔ سونم فاتحانہ مسکرائی۔ اوہ ون سائیڈڈ لو، چل شروع ہو جا اب، کیا سین ہے یہ؟ سونم نے اپنی انگلی سے شروع ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حیا نے جھجکتے ہوئے ساری کہانی سونم کو سنا دی۔ سونم خوش تو بہت تھی مگر ایک بات سے ڈر رہی تھی۔ سونم کو ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے ہادی اسے پسند کرنے لگا ہے، اور اگر یہ بات درست ہوئی تو حیا اور اس کی دوستی پر گہرا اثر پڑے گا۔ پکنک ختم ہو گئی تھی، سب لوگ اب واپسی کے سفر پر تھے۔ سونم نے جان بوجھ کر حیا کو اپنے اور ہادی کے درمیان میں بٹھایا تھا۔ ونڈو کی طرف ہادی تھا۔ حیا بہت خوش اور شرمندہ بھی تھی کہ اس نے اپنی جان سے عزیز دوست پہ شک کیا۔ سفر بہت اچھا گزر رہا تھا۔ آدھے راستے میں ہی حیا کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ حیا کا سر سونم کے کندھے پر آ گیا۔ سونم نے پہلے پیار سے حیا کا سر سہلایا، پھر ایک ترکیب دماغ میں آئی۔ سونم نے حیا کا سر واپس بس کی سیٹ کی جانب کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر حیا کا سر سونم کے کندھے پر تھا۔ سونم نے پھر حیا کو پیچھے کیا۔ کافی دیر تک ایسا ہی ہوتا رہا تو ہادی نے خود ہی حیا کو اپنی جانب کیا اور اپنی جیکٹ سے تکیہ سا بنا کر اپنی گود میں رکھا اور حیا کو لٹا لیا۔ سونم یہ دیکھ کر مسکرا دی، بس اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ ہادی نے حیا کو اٹھایا۔ حیا نے خود کو ہادی کی گود میں سویا پایا تو جھٹ سے اٹھ گئی۔ اٹھ کر سونم کی جانب دیکھا۔ اچھی نیند آئی نا؟ سونم نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ حیا شرما گئی۔ سب اسٹوڈنٹس کے گھر والے یونیورسٹی کے گیٹ پر موجود تھے۔ روہت بھی آ چکا تھا۔ سونم گاڑی سے اتر کر سیدھا روہت کے جانب گئی۔ ہادی پارکنگ سے اپنی گاڑی لینے گیا تو حیا سونم کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم، حیا نے روہت کو بغیر دیکھے سلام کیا اور سونم کا ہاتھ پکڑ کر سائیڈ میں لے آئی۔ آئی لو یو میری جان، حیا نے زور سے سونم کو ہگ کرتے ہوئے کہا۔ لو یو ٹو میری جان کے ٹوٹے، سونم نے بھی پیار سے حیا کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ ہادی نے حیا کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور سونم بھی روہت کے پاس آ گئی۔ ہادی اور حیا دونوں نے الوداعی ہاتھ ہلایا اور گاڑی کی جانب نکل گئے۔ جسم سے ٹپکتا پانی، گیلے لمبے بال، سکن ٹائٹ شرٹ، ہاف ٹراؤزر اور خوبصورتی ایسی کہ پانی بھی اس کو چھونے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ابھی بھی مجھے اپنے وجود میں محسوس ہو رہا ہے۔ حیا ہادی کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو میں پہلے دیدار پر ایسے پاگل ہو گیا ہوں۔ چادر میں لپٹا وجود، دنیا جہان کی معصومیت، وہ ہنستی مسکراتی آنکھیں، لبوں کی شوخی، سادہ سا لباس، اس کا وجود میرے دل میں گھر کر گیا۔
وہ تھی ہی ایسی، سب کے دل کو بھاتی تھی۔ اس کی سادگی نے اس بے پرواہ لڑکے کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دوستی پیار پر غالب آ چکی تھی۔ اس نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنا پیار دوست کے حوالے کر دیا تھا۔ سونم بار بار ہادی کو اپنے ذہن سے جھٹکتی، پر ہادی کوئی بھولنے کی چیز تھی بھلا؟ اس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کیں تو وہی منظر دوبارہ اس کے سامنے آ گیا، جب ہادی حیا کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کوئی گانا بھی گنگنا رہا تھا۔ پوچھنے پر ہادی نے بتایا تھا کہ تائی ماما ایسے ہی سہلاتی ہیں حیا کو جب یہ تھکی ہوتی ہے۔ سونم اٹھ کر بیٹھ گئی اور ڈائری میں کچھ لکھنے لگی۔ دن حسب معمول گزرتے گئے اور آج پھر اتوار کا دن تھا۔ سونم معلمہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کیا واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ سونم نے تجسس سے پوچھا۔ جی بالکل ہو سکتا ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے، بس آپ کا ارادہ اور نیت صاف ہونی چاہیے، معلمہ نے سونم کو سمجھاتے ہوئے بتایا۔ درس ختم ہوا تو سب خواتین اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ حیا سونم کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھیں جب دروازے پر دستک ہوئی اور ہادی کمرے میں آیا۔ حیا کو کچن سے ماں کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اب کمرے میں ہادی اور سونم اکیلے تھے۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی بزی ہو گئی ہو میڈم، ہادی نے سونم کو مخاطب کیا جو کافی دیر سے اسے اگنور کر رہی تھی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ سونم نے ہادی کو دیکھے بنا پوچھا۔ کیا تمہارے علاوہ کمرے میں کوئی موجود ہے؟ ہادی نے سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ بولو، پھر کیا بول رہے تھے؟ سونم نے مکمل بیزاری ظاہر کی۔ کیا بولوں؟ نخرے کس بات کے ہیں؟ ہادی منہ پھلائے دروازہ زور سے پٹخ کر باہر چلا گیا کیونکہ اسے سونم کی اگنورنس ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ہادی کو جاتا دیکھ کر سونم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آج پھر سونم یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ حیا اکیلے کلاس لے لے کر بور ہو گئی تھی۔ جب بھوک محسوس ہوئی تو وہ کینٹین میں آ گئی۔ ایک کوک اور ایک زنگر ود لاٹس آف چیز۔ حیا نے اپنا آرڈر دیا، تبھی پیچھے سے کوئی لڑکا بھی کاؤنٹر پر آ گیا۔ یس سر، ویٹر نے آرڈر کا پوچھا۔ جو ان میڈم نے آرڈر دیا وہی، لڑکے نے بے باکی سے کہا۔ حیا نے حیران ہوتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ میم زنگر تو نہیں ہے، تکہ کر دیں؟ ویٹر نے ادب سے پوچھا۔ اوکے کر دیں، حیا بولی۔ اور سر آپ کا؟ ویٹر اب اس لڑکے سے مخاطب تھا۔ جی میرا بھی وہی جو ان میڈم کا، اس نے پھر اسی انداز میں کہا۔ حیا نے منہ بنا کر اس کو دیکھا اور کرسی پر بیٹھ کر ویٹ کرنے لگی۔ لڑکا بھی برابر کے ٹیبل پر بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر حیا کو دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می، حیا نے ویٹر کو اپنے پاس بلایا۔ یس میم، ویٹر نے قریب آ کر پوچھا۔ کوک رہنے دیں، مجھے چائے لا دیں آپ۔ ویٹر جانے لگا تبھی کسی نے روک کر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ یس سر، کوک رہنے دیں، ایک کپ چائے۔ لڑکے نے بھی اپنا آرڈر تبدیل کر لیا۔ حیا کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکا؟ اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاید، مجھے کوئی اور سمجھ رہا ہے یہ، پر یہ اتنا دیکھا دیکھا کیوں لگ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ حیا اپنے ہی خیالوں میں تھی جب کسی آواز پر چونکی تھی۔ آپ یہ سوچ رہی ہوگی میں کون ہوں؟ جی، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اگر اس وقت یہاں سب موجود نہ ہوتے تو ایک زوردار تھپڑ آپ کے منہ پر نشان چھوڑ جاتا، حیا نے تپ کر کہا اور غصے سے اٹھ کر کینٹین سے باہر چلی گئی۔ بات سنیں، میں چاہتا تو دوسرے لڑکوں کی طرح آپ کو پریشان کرتا، پیچھا کرتا، مگر میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ آپ سے پاک رشتہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں میں، پر سب سے اہم یہ کہ آپ کی رضامندی ہو۔ حیا نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور سیدھا اپنی کلاس کی جانب گامزن ہو گئی۔ کیا بات ہے، یہ ناک کیوں لال ہو رہی ہے جناب کی؟ سونم نے روہت کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ تائی ماں سمجھا لے اپنی آچھی۔ روہت اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی چھینکوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔
کاجول نے ایک ماسک روہت کی جانب اچھالا۔ یہ پہن لو آپ، جراثیم لگیں گے دوسروں کو بھی۔ اٹھ، مجھے یونیورسٹی چھوڑ کر آ، سونم نے بریڈ کا آخری نوالا اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، روہت نے حتمی فیصلہ سنایا۔ چاچو، سونم نے معصوم سا منہ بنا کر چاچو کو دیکھا۔ روہت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ راجو کے ساتھ چلی جائیں، نگینا بیگم نے سونم کو ڈانٹا۔ ماما، مجھے حیا کو بھی پک کرنا ہے، راجو بہت نخرے کرتا ہے، روہت کو بولے نا میرے ساتھ چلے۔ سونم بھی ضدی تھی، پھر اپنی بات پر اڑ گئی۔ چلے جاؤ، نخرے کس بات کے ہیں، نزلہ ہی ہے نا، کوئی اور تکلیف تو نہیں نا۔ روہن صاحب نے روہت کو ڈانٹا اور جانے کا حکم دیا۔ روہت منہ بناتا کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو اب تم؟ سونم نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اسی حلیے میں چلو، روہت نے اپنی انگلی سر سے پاؤں تک لہراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، اس حلیے میں چلو گے تو میری فرینڈز تمہیں جمعدار سمجھیں گی۔ روہت نے گھوری دکھائی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا جلدی میں نکلی، باہر لان میں بیٹھے اپنے بابا کے سامنے سر جھکایا۔ حبیب صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ حیا جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، حیا نے سونم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سونم نے جواب دیا۔ چلنے کا کہو ڈرائیور کو، دیر ہو رہی ہے، حیا نے سونم کو کہا۔ یہ سن کر روہت کا منہ بن گیا اور سونم کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ یہ تمہارے ڈرائیور کو کوئی بیماری ہے کیا؟ حیا نے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سونم نے حیا کی تائید کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے کسی نے نہیں بتایا، وہ تو چہرے پر ماسک پہنے دیکھا تو اندازہ لگایا، حیا نے فخرانہ انداز میں کہا۔ سونم بھی اب روہت کی توہین کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کچھ دنوں کا مہمان ہے بس اب، سونم نے رونے والا چہرہ بنا کر کہا۔ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرو نا تم، میں اپنے بابا سے کہتی ہوں، وہ اس کا علاج کروا دیں گے، حیا نے ہمدردی سے کہا۔ چپ، بس بہت ہو گیا، روہت دہاڑا۔ دونوں یکدم چپ ہو گئیں۔ حیا ناسمجھی سے سونم کو دیکھ رہی تھی۔ چلو نیچے اترو، روہت نے انگلی کے اشارے سے دونوں کو نیچے اترنے کا کہا۔ کیوں بھئی، نہیں اتر رہے ہم، حیا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں میڈم، مجھے غصہ نہیں دلائیں، چپ چاپ نیچے اتر جائیں، روہت نے سخت آواز میں کہا۔ بہت ہی بدتمیز ڈرائیور ہو بھئی، ایک تو علاج کروا رہے مفت میں، اوپر سے نخرے، واہ بھئی۔ حیا اور زیادہ الجھتی، اس سے پہلے ہی روہت نے سونم کو اشارہ کیا کہ اس کو نیچے اتارو۔ سونم نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور نیچے اتر گئی۔ 10 منٹ تک بس آ جائے گی، چلی جانا دونوں، روہت کہتا ہوا گاڑی آگے لے گیا۔ کتنا بدتمیز ڈرائیور ہے یار تمہارا، حیا نے تن کر کہا۔ ڈرائیور نہیں، کزن ہے میرا، چاچو کا بیٹا، سونم نے ایک ادا سے کہا۔ کیا کہا؟ اف، پھر تو تپنا ہی تھا بیچارے نے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دیکھو کتنی بے عزتی ہو گئی اب ہماری، تمہارا کزن بھی کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ حیا شرمندہ ہو رہی تھی اپنی حرکت پر۔ ویسے کیا بیماری ہے اس کو؟ حیا کو تجسس ہوا۔ کوئی بیماری نہیں، بس فلو ہے اس کو، سونم نے ایک اور بم پھوڑا۔ اف لڑکی، تم بھی نا، حیا نے سونم کے سر پر چپیڑ لگاتے ہوئے کہا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملیز اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔